حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں پر لا یکونو کے اندر جو ہے لا، یہ یا تو نہیں کے لیے ہے، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور یا پھر یہ اس کا عطف ہے تخشا پر کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ ہو جائیں، کہ وہ اچھا جی کہ وہ نہ ان کے دل جھک جائیں اور وہ جو ہے اہل کتاب کی طرح نہ ہوں کہ جو ان سے پہلے تھے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان کے اوپر مدت دراز ہو گئی اہل کتاب پر۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ تو ایمان والوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایمان والوں کے دل تو جھکنے چاہیے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ، یہ نمونہ ہے انفاق کی وجہ سے دگنا دینے کا، لکھ لیجئے، یہ نمونہ ہے انفاق کی وجہ سے دگنا دینے کا۔ پیچھے آیا نا کہ اللہ کو قرض دے دو اللہ دگنا دے گا، تو کیوں دے گا؟ اعلموا، جان لو کہ اللہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد۔ تحقیق ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم عقل کرو۔ تو جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ تمہیں دگنے دگنے بدلے بھی دے سکتا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، حس علی الصدقہ، صدقہ پر ابھارنا۔ بے شک جو صدقہ کرنے والے ہیں اور صدقہ کرنے والیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، بڑھائے گا ان کے لیے، دگنا کرے گا ان کے لیے، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر، اولئک ھم الصدیقون، تو وہ صدیق ہیں، یعنی صدیقین کے مرتبے پر ہیں۔ اے ہم بمنزلۃ الصدیقین والشہداء، مدارک، تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ وہ صدیقین کے مرتبہ پر ہیں، شہداء کے مرتبہ پر ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وہ لوگ تو صدیق ہیں۔ والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے سامنے حال کہنے والے ہیں۔ لہم اجرہم بشارت، لہم اجرہم بشارت، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ ونورہم، اور ان کی روشنی ہے۔ والذین کفروا تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ جہنم والے لوگ ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، انفاق کی وجہ رابع، انفاق کی وجہ رابع، تین وجوہات پہلے گزر چکی ہیں، اب چوتھی وجہ کہ بھائی انفاق سے تم رکتے اس لیے ہو نا کہ دنیا کے اندر تمہارا مال کم نہ ہو جائے، تو خیال کرو یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، تم اس دنیا کے لیے سمیٹ کے رکھو گے، جبکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو تمہیں تو اس انفاق کو آخرت کے لیے کرنا چاہیے نہ کہ دنیا کے لیے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے اور زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت پر فخر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 6 چیزیں بیان کی ہیں، ایک لعب، دوسری لہو، تیسری زینت، چوتھی تفاخر بینکم، پانچویں تکاثر فی الاموال، اور چھٹی تکاثر فی الاولاد۔ یہ 6 چیزیں بیان ہوئی۔ ہم زندگی کے 6 سٹیج بنایا کرتے ہیں، شیرخوارگی، بچپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا۔ 6 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، ہم بھی 6 سٹیج بناتے ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو زندگی کے ان 6 سٹیج کا جتنا بہترین نفسیاتی تجزیہ اللہ رب العزت نے یہ 6 لفظوں کے اندر کر دیا ہے نا،
تو بڑے بڑے مفکرین بڑی بڑی کتابیں لکھ کے بھی اتنا بہترین تجزیہ، نفسیاتی تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لائب، ہم زندگی کا پہلا سٹیج بناتے ہیں شیر خوارگی کو، اللہ نے کہا کہ وہ لائب ہے۔ لائب ایسے کھیلوں کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدے کا پہلو کھیلنے والے کے مد نظر نہیں ہوتا۔ جو شیر خوار بچہ ہے نا، اس کا کھیل کیا ہے کہ جی کوئی چمچ میز پر پڑا تو اس کو نیچے گرا دیا، یہ اس کا کھیل ہے۔ آگ کی طرف جانا، یہ اس کا کھیل ہے۔ فائدے کا کوئی پہلو اس کے ذہن میں کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی تو اس کو شعور ہی کوئی نہیں فائدے کا۔ تو لائب ایسے کھیلوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم نے جو بچپن کا شیرخوارگی کا جو دور ہے وہ تم نے ایسے کھیلوں میں گزار دیا، تمہارے نزدیک وہ ایسے کھیلوں کے لیے ہے کہ جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لہو ایسے کھیلوں کو کہتے ہیں کہ کھیلنے والے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فائدے کا پہلو بھی مد نظر ہو۔ جب شیرخوارگی ختم ہوتی ہے، بچپن شروع ہوتا ہے، اب بچہ ایسے کھیلوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جس میں کبھی وہ ذہنی ورزش ہوتی ہے، کبھی جسمانی ورزش ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ذہنی کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں تو ذہنی تسکین ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ لہو کی سٹیج آتی ہے۔ اس کے بعد جس وقت بچہ بچپن سے آگے بڑھ کے نوجوانی میں آتا ہے، نئی نئی جوانی چل رہی ہوتی ہے، نوجوانی میں آتا ہے نا، تو یہ وہ سٹیج ہے کہ جس کو اللہ نے زینت کہا۔ ہم اس کو نوجوانی کہتے ہیں، اللہ زینت کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سٹیج میں اپنے آپ کو سنوارنے کا بڑا خیال ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خوبصورت رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بال سنوارتا ہے، چہرے کی خوبصورتی کا خیال کرتا ہے، کئی کریمیں لگاتا ہے، کئی کچھ کرتا رہتا ہے۔ تو زینت کا دور اللہ نے اس کو قرار دیا۔ پھر جس وقت نوجوانی کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، جوانی میں پہنچ جاتا ہے، اب وہ اپنی زینت کا اتنا خیال نہیں رہتا۔ شادی شدی ہو چکی ہوتی ہے، ہن کہڑا کہ کسی نے ویکھنا، خیر ہے، ہن مال کمانا ہے، تو اس وقت ہن اپنی طاقت دے اوتے فخر، اب اس کو اپنی طاقت پر فخر ہونا ہے، میں اتنا مضبوط ہوں، میرے جو ہے وہ اتنے ڈنڈ نکال لیتا ہوں، میں اتنی بیٹھ کے نکال لیتا ہوں، میں اتنا ویٹ لفٹر ہوں، اتنا وزن اٹھا لیتا ہوں، میرے اندر طاقت اتنی ہے، میرے اندر قوت اتنی ہے۔ اب اپنی جسمانی طاقت اور قوت، جو نوجوانی کا دور ہے نا، اس میں ابھی اتنی جسمانی طاقت نہیں آتی، جوانی میں بھرپور طاقت آ چکی ہوتی ہے، اب اس پہ فخر ہو رہا ہوتا ہے۔ تفاخر بینکم، خود آپس میں ایک دوسرے پہ فخر ہو رہا ہوتا ہے، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، طاقت وغیرہ۔ اس کے بعد جس وقت پھر اب جوانی سے ادھیڑ عمر پہ پہنچتا ہے، تو اس وقت تک ذمہ داریاں بھی اوپر آ چکی، ملازمت وغیرہ بھی لگ چکی، اب مال کمانے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے سے مال کمانے میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سٹیج ہے تکاثر فی الاولاد، تکاثر فی الاموال، مال کی کثرت میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو۔ اور جب پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اب مال بھی اولاد کے قبضے میں چلا گیا، ان کے کنٹرول میں چلا گیا، کاروبار انہوں نے سنبھال لیا، یہ بندہ ریٹائرڈ ہو کے بیٹھ گیا، اس کو صرف پینشن مل رہی ہے، باقی سارا کچھ نظام بچے چلا رہے ہیں، اور اس کی پینشن بھی کئی دفعہ بچوں کے ہی قبضے میں چلی گئی ہوتی ہے۔ تو اس وقت اب اس کا مال بھی اپنے پاس کوئی نہیں رہا، اب اس کو فخر ہے اپنی اولاد پر، میرا بیٹا جناب ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا ڈی سی لگا ہوا ہے، میرا بیرون ملک ہے، اتنی کمائی کر رہا ہے، تو اب اولاد پہ فخر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ 6 سٹیج بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بتلائے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ، سارے لفظ اللہ نے مذکر استعمال کیے، زینت مؤنث استعمال کیا۔ لائب کھیل، لڑکے بھی کھیلتے ہیں، لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں، لڑکوں کا لیکن زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ لہو جو دوسرے کھیل ہیں کہ جن میں کوئی فائدے کا پہلو ہے، لڑکے بھی کھیلتے ہیں، لڑکیاں بھی، لیکن یہاں پر بھی لڑکوں کا معاملہ آگے ہوتا ہے، ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ زینت کو اللہ نے مؤنث ذکر کیا ہے، حالانکہ زینت کے لیے اللہ کوئی مذکر لفظ بھی تو استعمال کر ہی سکتے تھے، عربی کے اندر جو ہے لفظوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اس کو مؤنث استعمال کیا ہے کیونکہ زینت والے معاملے میں لڑکیاں آگے ہوتی ہیں، لڑکیوں کی توجہ اس معاملے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسرے کی اپنی قوت کے اوپر فخر، یہ بھی لڑکوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو تفاخر پھر مذکر آ گیا۔ مال اور اولاد کی کثرت کے اوپر فخر، یہاں پر پھر مذکر کے سیغے، تو باقی ساری چیزوں میں مذکر، صرف زینت کو اللہ نے مؤنث استعمال کر دیا کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ خواتین کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کمثل غیث، نیچے لکھ لیں یہ تمثیل ہے،
یہ تمثیل ہے۔ جیسے کہ مثال ایک بارش کی، آجب الکفارا، کسان کو خوش لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ کفار کا معنی جو ہے کافر بھی ہوتا ہے، کسان کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کفر کا ایک معنی ہوتا ہے چھپا دینے والا، کسان بھی بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، تو اس لیے کسان کے لیے بھی عرب لوگ کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی جمع کفار۔ خوش لگتا ہے، اچھا لگتا ہے کسان کو، نباتہ، اس کا اگنا، ثم یہیجو، پھر وہ زور پکڑتا ہے، زور پر آتا ہے، فتراہ مصفرہ، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، ثم یکون حطاما، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ روندہ ہوا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان تیری زندگی ہے، بچپن ہے، بچپن سے جوانی ہے، جوانی سے بڑھاپا ہو کے اس کے بعد ختمہ ہو گیا، تو یہ انسان جو ہے اس کو خیال کرنا چاہیے دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، آخر کار خاتمہ ہے۔ تو پھر دنیا کے لیے مال سمیٹ کے کیوں بیٹھے، جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آخرت میں تمہیں فائدہ دے گا، تو پھر آخرت کے لیے جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اگر دنیا کی زندگی اسی طرح بس گزار دی، بے فائدہ گزار دی، تو آخرت کے اندر تو پھر عذاب شدید ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اگر دنیا کی زندگی کو کام میں لگا دیا، اللہ اور اس کے حکموں کے، رسول کے حکموں کے مطابق گزار لیا، تو مغفرۃ من اللہ، اس آخرت میں بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تم نے زندگی کو ان 6 اسٹیجوں کے اندر بنا لیا۔ میں اللہ، مجھ سے پوچھو کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ تم اس کھیل کے اندر ہی بڑا کچھ سمجھتے ہو، تم تماشوں کے اندر بڑا کچھ سمجھتے ہو، تم زینت کے اندر بڑا کچھ سمجھتے ہو، تم تفاخر بینکم کے اندر بڑا سمجھتے ہو، تم تکاثر فی الاموال کے اندر بڑا کچھ سمجھتے ہو، تم تکاثر فی الاولاد کے اندر بڑا کچھ سمجھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکے کا سامان ہے۔ لائب کا دور کیا ہمیشہ رہ گیا؟ نہیں، ختم ہو گیا۔ لہو کا دور کیا ہمیشہ رہ گیا؟ نہیں، ختم ہو گیا۔ زینت کم بڑی کیا کرتے تھے، کیا یہ دور ہمیشہ رہ گیا؟ نہیں، ختم ہو گیا۔ آپس میں ایک دوسرے پر فخر، اپنی قوت بازو پہ ناز تمہیں بڑا ہوتا تھا، جب بڑھاپے میں پہنچے تو کیا یہ ناز باقی رہ گیا؟ نہیں، ختم ہو گیا۔ مال کے اوپر تمہارے اوپر بڑا ناز ہوتا تھا، میرے پاس اتنا مال ہے، جب مال بچوں نے سمیٹ لیا تو کیا مال باقی رہ گیا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو اسی طرح بڑھاپا بھی موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، کوئی چیز بھی جب باقی رہنے والی ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جب یہ دنیا کی زندگی تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، سوائے دھوکے کا سامان ہے، تو پھر اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو نا، آخرت کی طرف توجہ کرو نا، اپنے رب کی طرف، اور جنت کی طرف توجہ کرو کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت اس کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو بات مانے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ نے حکم دیا انفاق کا، اللہ کے رسول نے حکم دیا انفاق کا، تو جو انفاق کریں گے، ایمان لائیں گے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ان کے لیے یہ جنت تیار ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، انفاق کی وجہ خامس، انفاق کی وجہ خامس، مال کو اس لیے سمیٹ کے رکھتے ہو کہ مصیبتوں میں کام آ جائے گا، لیکن مصیبتوں کو لانے والا بھی اللہ، مصیبتوں کو ختم کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ چاہے تمہارے اوپر مصیبت لائے، مال ڈھیروں ڈھیر بھی موجود ہو، وہ مال کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، اور اگر اللہ چاہے مصیبت کو ختم کرنے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ مصیبت کو لمحوں کے اندر ختم کر دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں مصیبتیں اور اللہ ہی ختم کرنے والا ہے، اس کے لیے مال کو سمیٹ کے رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ راضی ہوگا تو وہ تم سے مصیبتیں دور کرے گا۔ جو کوئی تم کو مصیبت پہنچتی ہے زمین میں، اور نئی کوئی مصیبت کہ جو تم کو پہنچتی ہے زمین میں، اور نہ ہی تمہارے اپنے نفوس میں، لیکن یہ سب کچھ کتاب کے اندر موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو دنیا میں ظاہر کریں۔
دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہے ساری، ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ سارا جو لکھ رکھنا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے اوپر آسان ہے۔ لکی لا اے اخبرناکم بذالک لکی لا، ہم نے تم کو یہ ساری خبریں دے دی تاکہ تم افسوس نہ کھاؤ اس پر کہ جو تم سے ضائع ہو گیا، جو فوت ہو گیا، اور نہ اتراؤ اس پر کہ جو تم کو دیا ہے۔ اگر کوئی مال تم سے ضائع ہو جاتا ہے اس پر افسوس کھانے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر کوئی مال تمہیں ملا ہے اس کے اوپر اترانے اور شیخی بگاڑنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ واللہ، اللہ نہیں پسند کرتا ہر اکڑنے والے فخر کرنے والے کو۔ کون اکڑنے والے فخر کرنے والے؟ کہ مال ان کو ملا ہوتا ہے نا تو مال کے اوپر ان کو فخر ہوتا ہے اور اس کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، خرچ بھی نہیں کرتے۔ الذین یبخلون، جو کہ بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ لوگوں کو بخل کا حکم یہ زبان قال سے نہیں کہ واضح طور پر ان کو کہتے ہو کہ نہ خرچ کرو۔ کوئی بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو زبان قال سے بھی کہتے ہیں کہ یار کیا بیوقوفیاں کر رہا ہے کہ اتنا خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، نہ خرچ کر، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تو بیوقوف اس طرح زبان قال سے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ زبان حال سے اس طرح کہ بڑے بڑے مالدار ہیں، چودھری ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں نہ کر رہے تو دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں یار وہ ایڈا بڑا چودھری ہو کے جی وہ اتنے پیسے نہیں لا رہا تو مینوں کی ضرورت پئی ہے، تو دوسرے بھی ان کے عمل کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرے جو ان کے عمل کی وجہ سے رکتے ہیں تو گویا کہ یہ دوسروں کو بھی حکم دے رہے ہیں بخل کا۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کہیں پھر جائے، یعنی ہم نے تو کئی انداز میں تمہیں سمجھایا کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم منہ موڑتے ہو، اگر پھر بھی تم جو ہے وہ مال خرچ کر طرف نہیں آتے بلکہ پھر جاتے ہو، تو جان لو کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ یہ جو مال خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا نا، خود تمہارے اپنے بھلے کے لیے دیا تھا کہ تمہارے لیے اجر کا سبب بن جائے، تمہاری آخرت بہتر ہو جائے، نہیں تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، اس کو تمہاری مالوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تعریفوں والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا، ترغیب الی القتال، ترغیب الی القتال۔ البتہ تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور ترازو بھی نازل کیا، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ترازو سے بعض نے عقل بھی مراد لی ہے کہ عقل جو ہے وہ انصاف کو عدل کی طرف لاتی ہے، انصاف کی طرف لاتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ قتال کا حکم آ رہا ہے نا تو اس کے لیے لوہا بھی نازل کیا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ 4 کتاباں اتوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، تو یہ ڈنڈے کی بھی ساتھ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کئی جو ہے نا جو زیادہ ہٹ درم ہوتے ہیں، دلائل سے نہیں مانتے، تو ان کے لیے پھر ڈنڈا ہی کام دیتا ہے۔ تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی جو ہے وہ نازل کیا جس کے اندر شدید جنگ ہے، یعنی جنگ کے لیے وہ بہترین ہتھیار بن جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی اس کے اندر نفع ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے کون اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے ہتھیاروں کے ذریعے، اسلحہ کے ذریعے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، دیکھیں ہم نے نبی بھی بھیجے، کیوں بھیجے؟ دین کی نصرت کے لیے۔ تو جب نبی دین کی نصرت کے لیے آئے، جنہوں نے اپنے جان و مال خرچ کیے، اپنا وقت خرچ کیا، تو لوگوں تم کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ تم کو بھی نبیوں کے راستے پہ چلنا چاہیے، جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دین کی نصرت کے لیے، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا ان کی نسل میں نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو بھی ان کی نسل میں کر دیا، فمنہم مہتدن،
تو جو کوئی ان کی نسل میں سے ایسے ہیں جو کہ ہدایت والے ہیں، جو کہ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دین کی نصرت کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سارے ان میں نافرمان ہیں جو کہ دین کے لیے محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ ثُمَّ كَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے کر دیا ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی، ان کے دلوں میں ہم نے شفقت رکھ دی اور مہربانی رکھ دی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کے اندر شفقت اور مہربانی پیدا کی تاکہ سارے متحد ہوں، متفق ہوں اور دشمنان دین کے خلاف مل کر جو ہے وہ جہاد کر سکیں۔ ہم نے تو حکم دیا جہاد کا، لیکن انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ ہم نے تو ان کے درمیان نرمی کا حکم تو چلو دیا تھا، لیکن نرمی کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ہم نے تو جہاد کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے نرمی کے حکم سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے رہبانیت شروع کر دی، اور رہبانیت انہوں نے خود بنا لی۔ ہم نے ان کے اوپر اس کو فرض نہیں کیا تھا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے جو چیز فرض کی تھی نا، ہم نے تو کہا تھا کہ بھائی اللہ کی رضا حاصل کرو، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ ہونے میں ہے، حالانکہ ہم نے یہ چیز نازل نہیں کی۔ ہم نے تو اللہ کی رضا کا کہا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اچھا، پھر اگر انہوں نے بنا ہی لیا تھا رہبانیت کو، تو پھر کم از کم اس رہبانیت کا ہی چلو حق ادا کرتے کہ خالص پھر اللہ سے تعلق تو قائم کرتے۔ اگر دنیا والوں سے الگ تھلگ ہوئے تھے اور اللہ سے لو لگانی چاہی تھی تو چلو کم از کم پھر اس میں ہی آگے تو بڑھتے، پوری طرح اپنے نفس کو تو پاک کرتے اور اللہ سے تعلق تو بناتے۔ لیکن راہبوں کا حال یہ نظر آیا کہ راہب جو ہیں دنیا والوں کی نگاہ میں تو بڑے پاکیزہ، لیکن اپنے گرجوں کے اندر، اپنے کنیساؤں کے اندر راہباؤں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے والے بنے اور نذرانے وصول کرنے والے بنے، تو انہوں نے رہبانیت کا بھی نام بدنام کر دیا، انہوں نے اس کی بھی رعایت کوئی نہیں کی۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پس ہم نے ان میں سے ایمان والے جو تھے ان کو ان کا اجر دیا، اور بہت سارے جو ان کے تھے وہ تو فاسق تھے، نافرمان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اللہ، یہاں پر یہ جو آمنو کا لفظ ہے نا، یہ اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنے والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے اس رسول کو بھی تو مانو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو۔ تو یہ اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر وہ دے گا تم کو رحمت جو ہے وہ دگنی، اور تمہارے لیے نور بنائے گا کہ جس کے اندر تم چلو گے، اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ نہ جانے اہل کتاب، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، کہ وہ کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے۔ لِأَلَّا جو ہے اس کے نیچے لکھ لیں لا زائدہ نہیں، لا زائدہ نہیں۔ لِأَلَّا میں کئی دفعہ لا زائدہ آتا ہے، لیکن یہاں پر لا زائدہ نہیں، تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ وہ قادر نہیں ہیں کسی چیز پر اللہ کے فضل سے۔ یعنی ہم نے یہ حکم جو دیا ہے نا کہ اس رسول کے اوپر ایمان لے آؤ تو پھر تمہیں فائدہ ملے گا، تو یہ حکم ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اہل کتاب کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اب اللہ کے فضل کا کوئی راستہ ہی کوئی نہیں بھائی، راستہ ہے تمہارے لیے، تم اس رسول پر ایمان لاؤ نا تو اللہ کا فضل ملے گا، آخرت پھر تمہارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔